السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابھی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے روح کی حقیقت کے تعلق سے کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ انسان کے لیے روح کا مسئلہ بڑا حیرتناک مسئلہ ہے۔ روح کیا چیز ہے، وہ کیسے نکلتی ہے، مگر مومن اور مسلم کیونکہ یہ قرآن و حدیث کا پابند ہے، اس لیے وہ ہر اس چیز کو تسلیم کرتا ہے جو قرآن و حدیث میں موجود ہے، گرچہ اس کے دماغ میں آئے یا نہ آئے۔ کچھ یہودی لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور آزمانے کے لیے یہ سوال کیا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، روح کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ کو نازل فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تو آپ انہیں بتا دیجئے اور یہ کہہ دیجئے کہ روح یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے چاہا انسان کے اندر ڈال دیا اور وہ پیدا ہو گیا، اور جب اللہ رب العالمین چاہے گا اس کی روح کو قبض کرا لے گا اور پھر وہ آدمی مردہ ہو جائے گا۔ تو کہا روح یہ میرے رب کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ مخلوق کو معمولی علم ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے روح کو اللہ کا حکم کہا گیا ہے، یعنی یہ روح اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ سماج میں ایک جاہلانہ سوچ اور ایک جاہلانہ فکر مشہور ہے کہ جب آدمی خودکشی کر کے مرتا ہے یا بری موت مرتا ہے تو کہتے ہیں اس کی آتما بھٹکتی ہے، اس کی روح بھٹکتی ہے۔ اور غیر مسلموں کے یہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ پنرجنم، آواگمن، یعنی انسان کی روح بدلتی ہے۔ اگر اس دور میں وہ اگر آدمی اچھا نہیں تھا، برا تھا، تو دوسرے جنم میں اسی کی روح دوسری مخلوق میں تبدیل کر دی جائے گی۔ جیسے اس جنم میں وہ انسان ہے مگر ظالم ہے، تو آنے والے دوسرے جنم میں وہ سور بن جائے گا، کتا اور بلی بن جائے گا۔ یہ غیر مسلموں کے یہاں تصور پایا جاتا ہے روح کے متعلق۔ مسلمانوں کے یہاں بھی یہی بدقسمتی سے یہی چیز داخل ہوگی، وہ کہتے ہیں روح بھٹکتی ہے یا پھر روح آتی ہے۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ بات بالکل انتہائی غلط ہے۔ جب روح انسان کے جسم سے نکل گئی تو پھر کبھی دنیا میں دوبارہ واپس نہیں آتی۔ اچھی روح ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اعلیٰ علیین کے اندر رکھتا ہے، قید رکھتا ہے۔ اور اگر بری روح ہے، برا آدمی تھا
تو اس کی روح سجین میں رکھی جاتی ہے۔ یہ دو جگہیں ہیں جہاں پر روحوں کو قید کیا جاتا ہے۔ آئیے کچھ حدیثوں کے حوالے سے روح کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ روحیں واپس آتی ہے کہ نہیں واپس آتی۔ بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے بارہا اس کو سنا ہوگا کہ جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں اور اس کے اندر روح ڈال دیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں۔ پھر جب بندہ سوال میں کامیاب ہو جاتا ہے تو انسان کیا بولتا ہے؟ میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نم کنومۃ العروس، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے، یہاں دلہن کی طرح آرام سے سو جاؤ، اب تم کو یہاں سے اٹھنا نہیں ہے، تم کو یہاں بیدار نہیں ہونا ہے قیامت تک، حتی یبعثک اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تم کو اٹھا دے۔ یعنی اب تم یہاں سو جاؤ، اب تم کو یہاں سے کہیں آنے اور جانے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ انسان قبر سے آنا چاہتا ہے، اپنے گھر والوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، مگر فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اب تم یہیں سو جاؤ، اب تم کو یہاں سے کہیں جانا نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ روحیں بھٹکتی نہیں ہیں۔ اگر اچھی روح ہے تو اچھا مقام، اچھی جگہ، عزت، اور اگر آدمی برا ہے تو اس کے ساتھ عذاب ہوتا ہے، اس کو مشکل میں ڈالا جاتا ہے، تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ایک اور بڑی مشہور روایت ہے، صحیحین وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا شہدائے احد کے متعلق، یعنی احد کے میدان میں جو شہید ہو گئے تھے ان کے متعلق آپ نے فرمایا، کہا شہداء کی روحیں ایک سبز قسم کے پرندے میں ڈال دی جاتی ہیں، وہ جنت میں جیسے چاہتے ہیں آرام کرتے ہیں، اڑتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں۔ یہ ان کی برزخی زندگی ہے، یعنی ان کی روح کو ایک پرندے، چھوٹے پرندے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، تو یہ ان کی برزخی زندگی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ پرندہ بن جاتے، وہ ہمیشہ پرندہ ہی رہیں گے، مطلب یہ کہ ان کی برزخی زندگی ہے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ برزخ زندگی مطلب جنت اور دنیا کی زندگی کے بیچ میں، تو اس برزخی زندگی میں ان کو ایسا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان سے سوال کیا، یعنی شہدائے احد کے تعلق سے، کہ تم کچھ چاہتے ہو، تمہاری کچھ خواہش ہے؟ اللہ رب العالمین شہداء سے پوچھتا ہے تم کیا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا اللہ رب العالمین کے سوال پر کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم یہاں جنت میں آرام سے رہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، اب اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے دوبارہ سوال کیا تم لوگ کچھ چاہتے ہو؟ تو جب اللہ رب العالمین نے سوال کیا تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو واپس کر دیا جائے، ہم دنیا میں جائیں، تیرے راستے میں پھر شہید ہو جائیں، پھر یہاں آئیں، پھر یہاں سے جائیں، اور پھر تیرے راستے میں شہید کر دی جائیں۔ یہاں شہداء کی روحیں یہ تمنا کر رہی ہیں کہ ہم کو یہاں جنت سے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، کیوں؟ تاکہ ہم دوبارہ شہید ہو جائیں، پھر یہاں آئیں، پھر ہم دوبارہ دنیا میں واپس جائیں، پھر اللہ کے راستے میں جنگ کریں، اور پھر اللہ کے راستے میں شہید کر دی جائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی چاہت کو تسلیم نہیں کیا۔ اس دلیل سے اور اس واقعے سے بتلانا جو مقصود ہے وہ یہ کہ روحیں واپس نہیں آتی ہیں۔ جب آدمی اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس کی روح نکل گئی تو پھر اب وہ روح اچھی جگہ پہ ہوگی اگر اچھا آدمی ہوگا، اور اگر آدمی برا آدمی ہے تو بری جگہ پہ ہوگی، قید کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے قید سے
کوئی بھی روح، کوئی بھی نفس وہاں سے دوبارہ واپس نہیں آتا ہے، روح واپس نہیں آتی ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ روحیں بھٹکتی ہیں، آتما بھٹکتی ہے، یہ سب جاہلانہ سوچ ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین چاہتا ہے انسان کی روح کو قبض کر لیتا ہے اور پھر اس کو موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے، تو پھر جس کی موت ہو گئی پھر اس کے بعد اس کی روح قید کر لی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو صحیح باتوں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک باتوں پر، اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔